استعمال کیا ہے. یہ کوئی نفل نہیں ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ بنیادی فرض ہے. اس لیے کہ حجت قائم کرنی ہے پوری نوع انسانی پر بحیثیت مجموعی اس امت مسلمہ کو، کہ وہ یہ کہہ نہ سکے قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہ اللہ تیرے دین کے ٹھیکیدار تو یہ تھے، تیرے نبی کے ٹھیکیدار یہ بنے پھرتے تھے، یہ بڑے لہک لہک کر گایا کرتے تھے سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی. وہ تو اپنا نبی بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اسے، وہ نبی کے جو بھیجا تھا تو نے ہمارے لیے. قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. لیکن یہ اس کے بھی ٹھیکیدار بن گئے، دین کے بھی ٹھیکیدار بن گئے، لیکن ان بدبختوں نے نہ دین پر خود عمل کیا نہ ہم تک پہنچایا، بلکہ اپنے وجود سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے پورے نظام زندگی سے سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے ہمارے اور تیرے درمیان، کہ ہم انہیں دیکھتے یا تیرے دین کو دیکھتے. ہم نے تو تیرے دین کو پہچانا ان سے. یہ ہے نام لیوا محمد کے. اور دنیا کا اصول کیا ہے؟ درخت کو پھل سے پہچانا جاتا ہے. آم کا پھل لگا ہوا آم کا درخت ہے، نیمبو لگا ہوا ہے نیمبو کا پودا ہے، کنو لگا ہوا ہے کنو کا پودا ہے. تو جو یہ پھل ہے اس دین کے اور رسالت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم، بدنام کنندگان نیکو نام چند، ان نیکوکاروں کو اور نیک نام لوگوں کو بھی بدنام کرنے والے ہیں. تو حجت تو الٹی ہم پر قائم ہو جائے گی قیامت کے دن. خدا یہ کہ ہم حجت قائم کرتے اس فرض منصبی سے عہدہ برا ہونے کے لیے. ظاہر بات ہے کام تو ہے پوری امت کا، لیکن امت کس بلا کا نام ہے؟ امت افراد سے مل کر بنتی ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر آپ بھی فارغ ہو گئے جی امت کا کام ہے میرا تو نہیں ہے، میں بھی فارغ یہ تو امت کا کام ہے میرا تو نہیں ہے. كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو مجھے تو ایک کہاوت یاد آ رہی ہے ہماری کولوکیل جو ہمارے علاقے کی زبان تھی، تو بھی رانی میں بھی رانی کون بھرے گا پانی. امت کا ہر فرد تو اپنی جگہ پر بری ہو گیا کہ فرض امت کا ہے میرا نہیں ہے، تو فرض ادا نہیں کرے گا. اور اسی کا تصور ہے فرض کفایہ کا. فرض کفایہ وہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اگر چند افراد نے پوری کر دی تو باقی سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. لیکن ضرورت پوری کرنے کے لیے جتنے افراد چاہیے تھے وہ نہیں نکلے تو پوری آبادی گناہ گار ہے، پوری آبادی مجرم ہے. یہی فرض کفایہ کا تصور ہے. لہذا اگر امت آج حجت قائم نہیں کر رہی ہے پوری نوع انسانی پر اللہ کی طرف سے دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، اپنے قولی مظاہرے کے ذریعے، اپنے عملی مظاہرے کے ذریعے، اگر وہ اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کا، ان پر حجت قائم کرنے کا فریضہ ادا نہیں کر رہی تو ایک ایک فرد مجرم ہے. ایک ایک فرد پر یہ فرض عین کی حیثیت سے عائد ہوتا ہے. اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں لگائے اس کام کے لیے کہ اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے، پھیلانا ہے، پہنچانا ہے. اور اس کا ذریعہ قرآن حکیم ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مجھے تو آج خلاصہ بیان کرنا ہے. قرآن کی آیات میں 20 اس وقت کوٹ کر سکتا ہوں. اے نبی تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی تبشیر اور انذار فرمائیے قرآن کے ذریعے. قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. جس تک قرآن پہنچ جائے گا گویا کہ رسالت محمدی کا پیغام اس تک پہنچ گیا. لیکن پہنچاؤ گے تو پہنچے گا نا. تبشر بہ المتقین فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس دعوت کا پورا مرکز و محور قرآن. یہ دوسرا فرض ہے. اور دوسرا فرض کیسے ادا کریں گے آپ تبلیغ کی اگر آپ خود قرآن سے واقف ہی نہیں؟ بات بڑی سنجیدہ ہو رہی ہے، اس میں لطیفوں کی گنجائش نہیں، لیکن ہے مناسب حال لطیفہ کہ کوئی خان صاحب کو پٹھان سوار ہو گیا کسی بنیے کی گردن پر کہ لاؤ کلمہ پڑھو کلمہ ورنہ اڑاتا ہوں گردن.
انہوں نے کہا اچھا خاصا پڑھوائیے کلمہ. کلمہ تو ہم کو بھی نہیں آتا, تو آپ قرآن کیا پہنچائیں گے اگر آپ قرآن جانتے ہی نہیں. اسی لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, قرآن سیکھو اور سکھاؤ, پڑھو اور پڑھاؤ. یہ ضرور ہے کہ فارغ التحصیل ہونے تک نہ انتظار کرو, ایک آیت بھی تم نے سمجھ لی ہے تو اسے پھیلانا شروع کر دو. بلغوا عنی ولو آیتن, پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ. لیکن جو بات میں یہاں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں, یہ فرض ہے, فرض عین ہے, اس میں کوتاہی کریں گے تو فرض کی عدم ادائیگی کے مجرم ہوں گے. تیسرا فرض, اسلام دین ہے, مذہب نہیں. دین وہی ہوتا ہے جو قائم ہو, نافذ ہو, غالب ہو. مغلوب ہو گیا دین نہیں رہا, مذہب ہو گیا. چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو. آپ کو معلوم ہے جب اسلام غالب ہو گیا تھا عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی محنتوں, مشقتوں, ایثار, قربانی سے, پھر جب صحابہ کرام کے لشکر نکلے, 3 آپشنز دیتے تھے. اسلام لے آؤ, ہمارے برابر کے ہوگے, ہمارے بھائی ہوگے, تمہاری جائیدادیں, املاک سب محفوظ, جان مال عزت آبرو سب محفوظ. محفوظ کیا, ہمارے برابر, ہم پلہ. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں, تم نو مسلم ہو, ہمارا حق زیادہ ہے, تمہارا کم ہے, برابر. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر نیچے ہو کر رہنا گوارا کرو. غالب اسلام ہوگا, لیکن تم یہودی, مجوسی, ہندو, عیسائی جو چاہو بن کر رہو. 1 کو مانو, 100 کو مانو, 1000 کو مانو, بتوں کو پوجو, آگ کو پوجو, جو چاہو کرو, دفع ہو جاؤ. تمہاری جان محفوظ ہوگی, مال محفوظ ہوگا, تم سے جزیہ لیا جائے گا, لیکن غالب دین اسلام کا ہوگا. یہ تھی نا پوزیشن جب کہ اسلام غالب تھا. دین اسلام تھا, اس کے تحت مذاہب سارے تھے. مذاہب ہو سکتے ہیں دین کے تحت. اور جب انگریز آ گیا ہمارے پاس پاکستان میں یا ہندوستان میں, اب کیا ہوا, ریورس ہو گیا. دین انگریز کا ہوگا. تم نماز پڑھو, روزے رکھو, داڑیاں رکھو, جو چاہو کرو. ہم نہیں کہتے ضرور زبردستی شراب پیو, زنا کرو. ہاں, ہم زنا کے لائسنس دیں گے, تم کون ہوتے ہو روکنے والے. ہم شراب کے لائسنس دیں گے, اور باقی قانون فوجداری ہمارا ہوگا, قانون دیوانی ہمارا ہوگا. گویا کہ دین انگریز کا, ہاں اس کے تحت تابع ہو کر ہندو ہندو رہے, مسلمان مسلمان رہے. ہندو مندر میں جائے, مسلمان جو ہے وہ مسجد میں جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ساری رات کھڑے رہا کرو, نماز پڑھا کرو, ہمیں کیا اعتراض ہے. روزہ صرف 30 دن نہ رکھو, 365 دن رکھو, ہمیں کیا اعتراض ہے. یہ ہے ریورسل, کہ اب اسلام دین نہیں رہا, مذہب ہو گیا. نظام دین انگریز کا, دین الملک, ملک معظم اور ملکہ معظمہ کا دین. یہ جو سورہ یوسف میں لفظ آیا ہے دین الملک, وہ تو جو بھی تخت انگلستان پر بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ ملکہ ہے یا ملک ہے, دین اس کا ہے, نظام اس کا ہے. فوجداری دیوانی قانون اس کا چلے گا, ٹیکسیشن اس کی ہوگی. تم اپنی جگہ پر عبادات کرتے رہو. بہرحال تیسرا اور سب سے کٹھن مرحلہ, سب سے مشکل مرحلہ, ویسے تو آسان کوئی بھی نہیں تھا. میں نے عرض کیا کہ جنت خریدنے نکلے ہیں تو بہرحال جسم و جان کی ساری توانائیاں نچوڑ دیں گے تب جنت ملے گی, یوں نہیں ملتی. اتنی گھٹیا شے نہیں, اتنی حقیر اور بے وقت شے نہیں. تو پہلا قدم بھی آسان نہیں تھا. چمی گویم مسلمانم بے لرزم, مسلمان بننا ہی آسان کام نہیں. نفس کے خلاف لڑائی لڑنی پڑے گی, ماحول کے خلاف لڑائی لڑنی پڑے گی, شیطان اور اس کی ذریت معنوی اور صلبی کے خلاف جنگ کریں گے, تب کہیں اللہ کی اطاعت کر سکیں گے, اس کے رسول کا اتباع کر سکیں گے. دوسرے کام میں اپنے کیریئر چھوڑنے پڑیں گے, شاندار اپنے جو ہے, جس کا ظاہر بات ہے وہی وقت اور وہی توانائی ہے, اس سے پیسے بناتے رہیے, پروفیشن میں لگا دیجئے, ایکسیلنس حاصل کیجئے, اس میں مہارت تامہ بہم پہنچائیے, اس سے جائیدادیں بنائیے. وہی وقت وہی توانائی لگے گی ادھر, تو اپنی دنیا سکیڑنی پڑے گی.
میری دنیا لٹ رہی تھی